بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ لوگ مدینے میں آئے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو جو دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار اور مشرکین، یعنی ظاہری دشمن تھے، جو لوگ دشمنی کرتے تھے وہ ظاہر تھے، یعنی کھلے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے سے اوس و خزرج کے کچھ لوگ آ کر ملاقات کیے، اور اوس و خزرج جیسا کہ مدینے کے قبیلے ہیں، مدینے کے قبیلے تھے، ان دونوں میں کافی زمانے سے دشمنی تھی، جنگیں لڑتے تھے۔ آخرکار جب یہ لوگ متفق ہو گئے اس بات پر کہ جنگ ہم ختم کر دیں گے، اور اوس و خزرج دونوں مل کر کسی ایک کو سردار بنا لیں گے، اسی دوران وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے حج کے موقع پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محنت کیے، اور ان کی محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور وہ لوگ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج پر آ کر ملاقات کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائے کہ آپ مدینہ آئیں، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس پیشکش پر اللہ کے اجازت کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب اوس و خزرج کے دونوں قبیلے اپنے ایک سردار کو مقرر کر رہے تھے، وہ سردار عبداللہ بن ابی بن سلول الخزرجی تھا۔ اب اس کو اپنی سرداری ملتے ملتے چھوٹتی ہوئی نظر آئی، یہاں تک کہ چھوٹ بھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انصار، یہ جو اوس و خزرج کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انصار کہلائے، اور مکے میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ لوگ مہاجر کہلائے۔ اب ظاہر بات تھی کہ انصار و مہاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سردار بنائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ بات مانتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی ناگواری کا باعث بنی عبداللہ بن ابی کو اور اس کے حامیوں کو۔ تو وہ لوگ ظاہراً کچھ نہ بولے، بلکہ ظاہر میں لوگ اسلام قبول کر لیے، لیکن ان کے سینوں میں یہ عداوت پنپتی رہی آخر تک، یہاں تک کہ ان کا ایک گروہ بن گیا منافقین کے نام سے۔ تو یہاں سے ان کی ابتدا ہوئی نفاق کی، ورنہ مکے میں جو تھا ایمان اور کفر یا شرک یہی تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو وہاں پر جہاں یہود و نصارہ تھے وہیں پر یہ لوگ بھی تھے منافقین، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مارے آستین بن گئے تھے، آستین کے سام بن گئے تھے مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کوئی ایسا موقع، کوئی
ایسی مناسبت نہیں چھوڑتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، وہ لوگ استعمال کر لیتے تھے اس کو پورا اس کا استعمال کرتے تھے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، ایذا رسانے کے لیے ہر ممکن کوشش یہ لوگ کر لیتے تھے۔ اب سورۃ البقرہ سے لے کر کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیلی ان لوگوں کے بارے میں جا بجا مسلمانوں کو متنبہ کیا۔ جب آپ سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کریں گے، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقین مومنوں کے بارے میں کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پھر اس کے بعد کفر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کافروں کا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا ذکر کیا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض۔ یہ جو منافقین ہیں ان کی صفات اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تعارف کراتے ہوئے ابتدا میں ہی کہہ دیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، ان کے اس کفر کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ مسلسل اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کی صفات کو مومنوں پر واضح کر دیا کہ یہ ایسے صفات کے حامل ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ میں، سورۃ النساء میں بھی، سورۃ التوبہ میں بھی تفصیلی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، اس صورت میں، اور سورۃ التوبہ میں کہا کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ، تو ان کے لیے توبہ نہ کیجیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار مت کیجیے ان کے لیے، اگر آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں 70 مرتبہ بھی تو اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اس کا ذکر ہم لوگ اس میں بھی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں تک بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، کہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر بھی جائے، حالانکہ مسلمان، عام مسلمان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے تھے، عام آدمی پر بھی، یہاں تک ایک معمولی سے عورت کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں مجھے کہا بھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی، وہ جو مسجد کے خادمہ تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو ان کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اس طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ذکر کیا ان کے صفات کا، اور ان کے خطروں سے، جو کچھ ان سے خطرے لاحق ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ لیکن یہ بات تھی کہ ہر کسی کو پتہ نہیں تھا کون منافق ہے ان میں سے، پتہ نہیں تھا، الا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اشارہ کیا، اور بعض لوگ جانتے تھے ان کے عادات و اطوار کے حساب سے، ان کے اخلاق کے حساب سے، بعض لوگ جان گئے تھے کہ کون منافق تھا کون نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں صحابہ کو کہا کہ یہ منافق ہے، ان سے بچ کے رہو، واضح یعنی علی الاعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا، الا کہ اشارتاً بعض لوگ جان گئے تھے، اور جیسا کہ کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی منافق ہے، بعض لوگوں نے صاف کہا۔ بہرحال یہ سورۃ المنافقون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں شروع کی آیتوں میں، اس کے بعد کی آیتوں میں بھی پوری طریقے سے تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک سورہ ہی نازل کیا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ منافقین تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، بخوبی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں۔
تو اس صورت کے شان نزول میں ایک حدیث ہے بخاری کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی پہ کہتے ہوئے سنا کہ اس نے کہا تھا کہ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا، اور ليخرجن الاعز منها الاذل، لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل۔ اللہ کے واقعہ دوسرے حدیثوں میں اس کی تفصیل بھی ملتی ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر مہاجر اور انصار دونوں کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، تو اس وقت مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کو کچھ کہہ دیا، تو اس نے یہ کہا عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہ یہ دیکھو ہماری زمین پر ہمارے پاس یہ لوگ اس طریقے سے زبردستی کر رہے ہیں، یہ اسی طرح ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے سمن کلبک یأکلک، سمن کلبک یأکلک، کہ اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ موٹا کرو کہ تاکہ تمہیں کاٹے، تاکہ تمہیں کھا جائے، تاکہ تمہیں کاٹے۔ یعنی اس نے اس طریقے کے ذلت آمیز الفاظ اس نے استعمال کیا اور کہا کہ دیکھو اسی طریقے سے ہوگا ان لوگوں کے ساتھ، اور کہا کہ ان مسکینوں کو کچھ نہ دو، تم لوگ ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ لوگ بکھر جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے مدینے سے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر، وہ چھوٹے تھے اس وقت، اور انہوں نے اپنے چچا سے کہا جا کر کے اس طریقے سے عبداللہ بن ابی نے کہا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے سنا ہے کہتے ہوئے، شاید کہ تمہیں شبہ ہو گیا ہو، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے سنا۔ تو اس کے بعد پھر عبداللہ بن ابی کو اور اس کے ساتھیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ قسمیں کھائی انہوں نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا یا یہ کہا کہ تم کیوں اس طریقے سے، کچھ باتیں ان کو کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ملال ہوا، کبھی مجھے اس طریقے کا ملال نہیں ہوا تھا۔ تو جا کر بیٹھ گئے کئی دن، تو اس کے بعد یہ آیتیں، یہ سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر، زید بن ارقم کو بلا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے تھے تو کہتے تھے کہ انک لرسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پر شہادت قسم کے معنی میں ہے، نحلف انک لرسول اللہ، اس لیے کہ یہ لوگ بہت زیادہ قسمیں کھاتے تھے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں بہت زیادہ اس کا ذکر ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم ویحلفون باللہ انہم لمنکم۔ یہ بہت سارے جگہ ان کا ذکر ہے کہ قسمیں یہ لوگ کھاتے تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر پر ہی اس کو محمول کریں گے، ان کے وہ لوگ گواہی دیتے تھے، قالو یہ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یہ بات، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پلٹانے کے لیے کہا کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ منافقین کا جھوٹے ہیں، منافقین جھوٹے ہیں، کہ صرف یہ لوگ زبان سے کہتے تھے، یہ لوگ صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دل کبھی اس کی تصدیق نہیں کیے، ان کے دل کبھی اس کی تصدیق نہیں کیے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ اپنے قسموں کو ڈھال بنا لی، یعنی یہاں پر جو گزرا ہے اوپر نشہد، تو اس کو قسم بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ الگ سے ذکر ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، جیسا کہ
وہ لوگ اپنے قسموں کو ڈھال بنا لیے ہیں. ڈھال کس لیے؟ ڈھال کیا چیز ہوتی ہے؟ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، ستر کو، جو روکتا ہے. جنگ میں جو استعمال کرتے ہیں تلوار کی مار سے، ضرب سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے قسموں کے ذریعے تمہاری تلواروں سے بچ جاتے ہیں، ورنہ اگر یہ لوگ کھلا کفر کر دیں تو تم جینے نہیں دو گے، ان کو جنگ کرنا پڑے گا تم لوگوں کو ان لوگوں سے. لہٰذا تم سے بچنے کے لیے، اپنے جان اور مال کو بچانے کے لیے لوگ قسم کھا کھا کر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یا اسلام میں داخل ہونے کا بہانہ کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. تو یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے روک لیے، یعنی رک گئے. یہ لوگ خود رک گئے اللہ کے راستے سے. یہ جو صدو ہے یہ لازم اور متعدی دونوں اس کے معنی بتائے گئے ہیں. یعنی خود رک گئے اور دوسروں کو روک دیے. کس کو روکے؟ اسلام میں داخل ہونے سے. یہود و نصارہ کو انہوں نے روکا یہ کہہ کر کے تم کیوں اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ اگر ان میں سے کوئی آمادگی ظاہر کرتا تھا تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں. اگر ہم غلط ہوتے، یعنی ہم تو مسلمان نہیں ہیں، اگر ہم مسلمان نہیں ہیں اس بات کی خبر محمد کو ہوتی تو ہمارا کام تمام کر دیا ہوتا، یا وہ ہم کو کچھ بولا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچ نہیں ہے، تم کیوں اس میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے اور خود رک گئے تھے اسلام سے، اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما كانوا يعملون. بہت ہی برا ہے جو کر رہے ہیں. یعنی یہ جو کام جھوٹی قسمیں کھانا اور اللہ کے راستے سے رکنا یا دوسروں کو روکنا، یہ بہت ہی برا تھا جو لوگ کرتے تھے. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ اس لیے ذالک کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے بارے میں ان کی جو پول کھول رہے ہیں، ان کو ذلت کا یہ جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ذلیل کر رہے ہیں، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ آمَنُوا، اس لیے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. ایک تو یہ معنی ہے ذالک، اس طرف اشارہ. دوسرا ان کے ان برے کاموں کی وجہ سے انہم آمنوا، وہ لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کفر کیے. یہاں پر ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. آمنوا ثم کفروا کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب اس میں بتائے گئے ہیں. ایک، بعض لوگ ایسے بھی ان لوگوں میں تھے جو خالص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ وہ لوگ ایمان قبول کیے تھے، پھر کفر کیے. ثم کفروا، پھر کفر کر لیے، یعنی مرتد ہو گئے یا منافق بن گئے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا، سیدھے سے وہ کفر پر ہی تھے، ایمان قبول نہیں کیے، ظاہراً ایمان قبول کیے، اس کو بھی کہا گیا بِأَنَّهُمْ آمَنُوا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، پھر وہ معمول کے مطابق کفر پر ہی تھے. سمجھ رہے نا آپ میری بات کو؟ آپ لوگ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، یہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، یہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہی اس کی جھوٹی گواہی یہ دیتے تھے. بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایمان لائے. ایمان لانے میں دو چیزیں ہیں کہ بعض لوگ خالص نیت کے ساتھ ایمان لائے تھے، پھر وہ کفر کر لیے، کفر میں لوٹ گئے، لیکن کفر کا اظہار نہیں کیے. منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں اسلام بتائے اور اس کے دل میں کفر رہے. اور نفق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دو رخ ہوں، اس سوراخ کو کہتے ہیں، یا اس غار کو کہتے ہیں. نفق کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسی لومڑی کی یا چوہے کی بل جس کے دو رخ ہوں، دو منہ ہوں، اس کے داخل ہونے کا ایک، نکلنے کا ایک، جس سے چاہے داخل ہو، جس سے چاہے نکل جائیں. تو چونکہ منافقین کا شیوا یہی تھا کہ مومنوں سے جب ملتے تو کہتے انا معکم،
جب ان کے شیاطین سے ملتے یا ان کے اپنوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ انا کننا معکم، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ تو ان کا دو رخاپن یا دوغلاپن ان کا جو ہے، اسی لیے یہ نام ان کو دیا گیا منافق کا۔ تو بعض لوگ خالص ایمان قبول کیے تھے لیکن پھر کفر کر لیے، بعض لوگ شروع سے ہی ایمان قبول نہیں کیے تھے، بس اظہار کیے تھے ایمان کا۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِأَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ كَفَرُوا بِقُلُوبِهِمْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ نہیں سمجھیں گے یا نہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، پسند کرو گے ان کے جسموں کو۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ ان کے باتوں پر کان دھریں گے، یعنی غور سے سنو گے ان کی باتوں کو۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم العدو، یہی کافر ہیں، یہی لوگ کافر، عفواً یہی لوگ دشمن ہیں۔ فاحذرہم، ان سے بچ کے رہیں، ان سے بچ کے رہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو برباد کرے۔ انا یؤفکون، کہاں وہ پلٹے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے لگتے ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی یا اس کے جو ساتھی تھے، جو سرغنے تھے خاص طور پر، وہ لوگ رکھ رکھاؤ میں ظاہر میں بہت ہی اچھے لگتے تھے عام مومنوں سے، یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو مینٹین رکھتے تھے اور بن سنور کر، اور ظاہر میں وہ لوگ بہت ہی ان کی شبیہ اچھی نظر آنے کے لیے اپنے آپ کو بنا سنوار کر وہ لوگ رکھتے تھے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اتنے وہ لوگ چرب زبان تھے کہ وہ کچھ بھی کہتے تو عام مسلمان بھی یا جو ان کی باتوں کو سنتے رہ جاتے تھے، یا کسی اور کام میں مشغول ہوتے تو ان لوگوں کی باتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر بات کرتے تو سب لوگ متوجہ ہو جاتے تھے ان کی طرف۔ یہ اتنے اچھی زبان رکھتے تھے اپنے منہ میں، یا بات کرنے میں اتنے تیز تھے لوگ۔ كأنهم خشب مسندہ، گویا کہ لوگ ایسی لکڑیاں ہیں جو دیوار پر لٹکائی گئی ہیں، دیوار پر رکھی گئی ہیں ٹیک لگا کر۔ اس کے بھی دو معنی بتائے ہیں بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے۔ ایک یہ کہ وہ لکڑیاں عام دیواروں پر جو لگائی ہوئی رہتی ہیں صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہیں، جیسا کہ یہ لوگ دیکھنے میں خوبصورت لگتے تھے، کوئی فائدہ ان سے نہیں تھا، الٹا نقصان تھا، تو یہ لکڑیوں کی مثال اسی لیے دی گئی ان کو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تو جیسے لکڑیاں صرف ظاہر ہی ان کا ہوتا ہے، وہ لکڑیوں پر باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس تشبیہ کے لیے، اس کنایت کے لیے ہم پر استعمال کیا گیا ہے اس کو۔ کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں سے بھی کچھ آواز آتی، جنگ کی یا کسی بھی کوئی بھی آواز آتی تو یہ لوگ گھبرا جاتے تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ یہ لوگ کھوکھلے تھے اور کھوٹے ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں کبھی بھی نیت اچھی نہیں رہتی تھی، تو اس لیے کہیں ہمارے بارے میں وحی نہ اتر گئی ہو، ہمارے خلاف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کارروائی شروع نہ کر دیا ہو، یا کوئی بھی آواز سنتے تو کہیں ہمارے خلاف کہیں بات ہو رہی ہے۔ یہ ڈر ہمیشہ لگا رہتا تھا ان کو، یہ ان کے نفاق کی وجہ سے، دوغلے پن کی وجہ سے، ان کے یہ خوف ہمیشہ ان کو لگا رہتا تھا۔ کبھی سکون کی یہ لوگ نیند نہیں سوتے تھے یا سکون سے رہ نہیں پاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم العدو، یہی لوگ دشمن ہیں، یہی لوگ دشمن ہیں، حقیقی دشمن ہیں بلکہ۔ فاحذرہم، ان سے بچو، ان سے بچ کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ بعض معصوم مسلمان تھے جو ان کے فریب کو سمجھ نہیں پاتے تھے، ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاحذرہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا مطلب یہی تھا کہ مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان سے بچ کر رہیں، ان کے مکر و فریب میں نہ آ جائیں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں
جو واقع افک جس کو کہا جاتا ہے اس کا کرتا دھرتا یہی تھا، عبداللہ بن ابی. یہی سب کچھ اس کا سبب تھا جس میں معصوم مسلمان بھی ملوث ہو گئے تھے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر. ایسے کئی مواقع تھے جس میں جو بھولے بھالے مسلمان تھے ان کی باتوں میں آ جاتے تھے بسا اوقات. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو تنبیہ کی اور ہوشیار کیا. ہم العدو فاحذرهم، یہی حقیقی دشمن ہیں. فاحذرهم، ان سے بچ کر رہے ہیں. قاتلهم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے. یعنی اللہ تعالیٰ خود بد دعا دے رہے ہیں ان کو کہ یہ ایسے دشمن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے. اب بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی غلطیاں ایسی پکڑی جاتی تھیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مار نہیں پاتے تھے، ان کو مارنے کا حکم دے نہیں پاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجیے، ہم ان کو قتل کر دیں گے، ہم ان کا کام تمام کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ہی لوگوں کو مارتا ہے، کیونکہ لوگوں کے درمیان تو یہ لوگ مسلمان بن کر آتے تھے. تو اس لیے کہیں ایسا لوگوں کو شبہ نہ ہو کہ محمد اپنے ہی مسلمانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یہ بات نہ پھیل جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے. انا یؤفکون، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں، یعنی راہ حق سے پھر کر یہ کہاں جاتے ہیں. یہ راہ حق ان پر واضح. یہ کتنی بدنصیبی ہوگی ان لوگوں کی، کتنی بدنصیبی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت ان کو نصیب ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ان کو نصیب ہو رہا ہے، لیکن ان کے دل کیسے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ چاہتے تو تمہارے ساتھ نکل سکتے تھے جنگ کے لیے. فتبطہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی توفیق نہیں دی. یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کا قتال کرنا، ان کا جہاد کرنا پسند نہیں ہے. یعنی یہ کتنی بدنصیبی ہوگی کہ کسی بندے کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو قبول نہ ہو کرنے سے پہلے ہی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو کسی بندے کا عمل کرنا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچائے، آمین. یعنی اس بدنصیبی سے محفوظ رکھے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے ہی بندے کے کام سے روٹھ جائے، یا اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ یہ بندہ کام نہ کرے، عمل نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، ان منافقوں کو. تو اتنی بدنصیبی ان لوگوں کی تھی. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، یہ بھی پڑھ لیں گے یا یہیں پر ہم لوگ بس کرتے ہیں، معانی کلمات پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پھر اس کے بعد دوسری بھی آیتیں ہیں جس کی تفصیل ہے. المنافقون، المنافق من یظہر الایمان ویبطن الکفر، جو ایمان کا اظہار کرے اور باطن میں کفر چھپائے رکھے. جنہ ای وقایتن وقایتن، جنتن ای وقایتن وسترن علی دمائہم واموالہم، کہ اپنے قسموں کو جو انہوں نے ڈھال بنا لیا یا رکاوٹ بنا لیا، کس چیز سے؟ اپنے خون اور مال بچانے کے لیے انہوں نے ڈھال بنا لیا اپنے قسموں کو. آمنوا ای بالسنتہم، جو ایمان لائے تھے صرف اپنے زبانوں سے. کفروا ای بقلوبہم وصدوا عن سبیل اللہ اعرضوا عن دین اللہ ومنعوا غیرہم من الدخول، یعنی وہ خود بھی اللہ کے دین سے رک گئے تھے، منہ موڑ لیے تھے، اور دوسروں کو بھی انہوں نے دین میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا. فطبع علی قلوبہم ختم علیہا بالکفر، اس پر مہر لگا دی گئی کفر کی. لا یفقہون لا یعلمون. ما استفاد من الآیات؟ الکذب یا الکذب والخدیعۃ من صفات المنافقین، جھوٹ بولنا. اور ایک بات میں کہنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ نفاق دو قسم کا ہوتا ہے، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی. یہ جو منافق تھے نفاق اعتقادی کے منافق تھے، جن کے اندر نفاق عملی تو بدرجہ والا موجود ہوتا ہی ہے، ورنہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے اندر 4 صفات ہوں
بعض حدیثوں میں 3 ہے، بعض حدیثوں میں 4 ہے، تو وہ منافق ہے. تو نفاق اعتقادی نہیں ہے بلکہ وہ نفاق عملی ہے. اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر، واذا وعد اخلف. آگے پیچھے ہو سکتا ہے یہ. تو یہ جو بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نفاق عملی کے صفات ہیں. تو یہ جو منافقین تھے، جو نفاق اعتقادی کے منافقین تھے، لوگ اعتقادوں نے لوگ منافق تھے، لیکن ان کے اندر ہر صفت پائی جاتی تھی، جھوٹ اور دھوکہ دہی، یہ سب ان کے بڑی صفات میں سے تھے. اس کے بغیر ان لوگوں کا وجود ہی نہیں تھا گویا. المنافقون بغض المنافقین وعداوتهم يتصفون باللؤم وانطماس البصائر والقلوب. منافق ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے بارے میں بغض کو پالتے ہیں، ان کی دشمنی کو، اور ملامت، بدبختی سے لوگ متصف ہیں، اور اپنے آنکھیں. اور المنافقون دوما، یہ دوما کا معنی دائما، ہمیشہ منافق مسلمانوں کے خلاف بغض اور عداوت کو پالتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور یہ لوگ متصف ہیں کمینگی، لؤم معنی کمینگی سے، اور ان کے آنکھیں اور دل حق سے مٹائے گئے ہوئے ہوتے ہیں، حق کے متعلق بند ہوتے ہیں. الایمان برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. یہ ما استفاد من الآیات سے پہلے حصے کے. دوسرا جو وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اس کے ہم لوگ معنی کلمات پڑھ لیتے ہیں. تعجبك أجسامهم بصباحتها یعنی بجمالها وتناسب أعضائها، ان کے جمال سے اور ان کے اعضاء کے تناسب سے وہ لوگ اچھے لگیں گے آپ کو. تسمع لقولهم لفصاحتهم وحسن حديثهم، ان کی فصاحت، ان کے بات کرنے کے اچھے انداز سے آپ کیا کریں گے؟ اپنے کان لگائیں گے، ان کی بات غور سے سنیں گے. خشب هي الخشبة التي نخر جوفها، یعنی ایسی لکڑی جس کے اندر کھوکھلا پن ہو. مسندہ ممالۃ علی الجدار، جو دیوار پر ٹیک لگائی گئی ہو، ایسی لکڑی. صیحہ النداء بشدہ، زور کی آواز کو صیحہ کہتے ہیں، ورنہ صوت بھی کہتے ہیں عام آواز کو. صیحہ کا مطلب ہی زور کی چیخ کو کہتے ہیں یا بڑی آواز کو کہتے ہیں. قاتلہم اللہ اہلکہم اللہ یؤفکون یصرفون عما ہم علیہ، جس پر وہ ہیں اس سے پھر جاتے ہیں. ما استفاد من الآیات بیان خطر المنافقین علی المسلمین ووجوب الاحتراز والحذر منهم. اس میں بیان ہے منافقوں کے خطرے سے مسلمانوں پر، اور ان سے بچنا اور احتراز کرنا، اس کا بیان ان آیتوں میں ہے. عدم الاغترار بالمظاہر فالمرء بعمله لا بمظہره، دھوکہ نہ کھانا ظاہر سے، کیونکہ آدمی اس کے کام سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ اس کے مظہر سے. جواز الدعاء علی الکافرین والمنافقین، کافر اور منافقوں پر بد دعا کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. اس کا جواز ان آیتوں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے. یہاں تک ختم ہوتے ہیں آج کے معنی کلمات میں استفاد من الآیات. کوئی بات ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو علم نافع اللہ تعالیٰ عطا کرے. آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.